میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے زرنوش نسیم اور جبران نسیم کے حوالے سے، اور اس میں ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے کہ یہ دونوں نوجوان جو ہیں یہ کس طرح سے انہوں نے یہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے، کیسے ریاست نے ان کے ساتھ ایک بات کی کہ ان کو واپس قومی ادارے میں لایا جائے، اور پھر آج جو ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا آپ اٹھائیں اور لوگ کوشچن اٹھا رہے ہیں، اور کوشچنوں میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ریاست نے کوئی زیادتی کر دی، ریاست ان کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے پیش آئی۔ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو پچھلے 1-1.5 سال سے ہمارے کشمیر کے اندر ایک انسرٹنٹی قائم ہو چکی ہے، آپ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے، حکومت وقت کا کیا کردار تھا، ریاستی اداروں کا کیا کردار تھا، اس کو بھی سمجھیں گے۔ اور میں صرف آپ نوجوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا آپ کوئی مدر پدر آزاد حیثیت سے کسی ریاست کا حصہ بن کے چل سکتے ہیں، یا آپ کو کسی قانون، انصاف اور ملک کے کسی آئین کے نیچے رہ کے آگے بڑھنا پڑے گا؟ اس بات کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ دونوں بھائی جو تھے، ان میں سے ایک بھائی جبران جو ہے، اس کا تو دلی دکھ اس لیے ہے کہ اس نے صرف اور صرف بھائی ہونے کی وجہ سے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے برادرانہ جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے شہادت قربان کی، شہادت قبول کی۔ اس نوجوان کا کسی بھی قسم کے یہ جو ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی ایف افغانستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے بھائی کی وجہ سے، بھائی اس کا اس سارے پروسیس میں انوالو تھا، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا برادرانہ جذبات کی وجہ سے وہ بھی آپ کے سامنے اس کل کے خودکش حملے کا شکار ہوا۔ لیکن اس سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج سے 6 مہینے اور پچھلے 1 سال 1.5 سال ان نوجوانوں کو مختلف مقامات پہ ریاست نے، ایس پی صاحب نے، ڈی سی صاحب نے ان کے والدین کو بلایا، ان کی وائف کو بلایا، اور ان کو یہ کہا کہ یہ نوجوان ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں، ہمارے اپنے ہیں، اور ہم ان کو صرف سمجھانا چاہتے ہیں، اور جو بھی ان کے خلاف ان کے مائنڈ میں جو ان کی برین واشنگ ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ قانون اور آئین کے مطابق ان کے ساتھ ریاست ڈیل کرے گی۔ لیکن اس نوجوان نے یہ بات نہیں سنی، یہ خود ساختہ ریاست مخالف، جو اس کے اندر ایک جنون تھا، ایک جنگ کی حیثیت میں وہ ریاست کے خلاف کھڑا تھا۔ یہ آپ لوگ، یہ بچے جو آج ہم سے سوال کرتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ شاید ریاست نے کوئی ظلم کیا ہے، کوئی ظلم اس میں نہیں تھا۔ ریاست نے بار بار ان بچوں کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ قومی ادارے میں آ جائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ افغانستان سے ایک شخص اٹھ کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والا ہر قانون جو ہے وہ کوئی سامراج کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کا ملک جو ہے، یہ جو پاکستان جو ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو آزاد کشمیر کا ایک حصہ جس میں کشمیری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، یہ کشمیری لیڈرشپ جو ہے، ان سب کا بنیادی مقصد جو تھا وہ پاکستان کو اچیو کرنے کا، ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے کا، اور اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ یہ ریاست قائم ہوئی۔ اس ریاست کے خلاف اگر آپ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں، آپ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانا۔ پاکستان کے خلاف ہتھیار آج آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کے اندر جو تحریک طالبان ہے، اس کے امیر نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے۔ آپ مسلمانوں کے خلاف جہاد کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کون سی ریاست؟ آپ، یہ نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو کوئی قانون ہے، پاکستان کے اندر اسلام کا نظام میں لانے کے لیے اور اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں یہ جو ہے ہتھیار اٹھانا پڑے گا اور ایک جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ خوارج کی بات تھی، یہ فتنۃ الخوارج کی بات تھی، اور ان نوجوانوں کو استعمال کر کے ان چھوٹے چھوٹے دماغوں کو، آپ سوچیں کہ اس کا باپ بلک رہا ہے، اور یہ آج یہ جو ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ان کو برین واش کرتے ہیں، ان کو تو درندوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ نوجوان ریاست جو ہے ہماری ریاست، وہاں پہ ایک عائلی زندگی ہے، وہاں پہ لوگ بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں، وہاں پہ ادارے بھی کوئی اس طرح سے سخت نہیں ہوتے۔ آپ کے ساتھ کوئی 1-2 دفعہ کوئی زیادتی آپ کر بھی لیں تو ادارے آپ کے لیے لینیٹ ہوتے ہیں، کوئی آپ کو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ون فار آل آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب حالات اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ریاست کو ایکشن لینا پڑتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس ایکشن کے دوران
پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ بھی وہ جان ان کی اس میں گئی ہے، تو کس کا نقصان ہوا ہے؟ نقصان آپ کی ریاست کو ہوا۔ آپ کسی کے بھائی تھے، آپ کسی کے بیٹے تھے، آپ کسی کا فخر تھے، آپ کے کوئی ڈریم ہو سکتے تھے اپنی سوسائٹی کے لیے، آپ کن چکروں میں نکل گئے؟ یہ لڑائیاں لڑنی ہے تو یہ قوم نے لڑنی ہے، یہ ریاست نے لڑنی ہے۔ فوج کس لیے بنی ہے اس ملک کے اندر؟ یہ لڑائی اگر کسی نے اسلام کی لڑائی لڑنی ہے، کوئی جہاد لڑنا ہے، تو آپ کی فوج جو بنی ہے، جس نے پچھلے دنوں آپ کو بتا دیا کہ وہ لڑائی لڑ سکتی ہے، وہ اپنے سے 5 گنا بڑی جو ریاست ہے اس کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، تو آپ کو ہتھیار اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج ریاست کا بچہ کھڑا ہو کے سوال کر رہا ہے، اور یہ سارا کچھ یہ جو پچھلے 1.5 سال سے ایک فتنہ آزاد کشمیر کے اندر چل رہا ہے، اور ہم نے مدر پدر آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ آپ جائیں یو کے میں جا کے اس طرح سے بات کر کے دکھائیں، کیا ریاست وہاں پہ ایکسرسائز نہیں ہوتی؟ آپ جائیں امریکہ کے اندر آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ نوجوان جو یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاتے ہیں اور باہر جا کے پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان سب کے ویزے انہوں نے کینسل کیے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ آ کے یہاں پہ اسٹڈی کرو، آپ قانون ہاتھ میں کیوں لیتے ہو؟ آپ سوسائٹی کے نارمز کے خلاف کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اور ہمارے ہاں ایک ایسا مدر پدر آزاد نظام کھڑا ہو گیا ہے کہ ایس پی کی بھی نہیں سنیں گے، ڈی سی کی بھی نہیں سنیں گے، حکومت کی بھی نہیں سنیں گے، بیوروکریسی کی بھی نہیں سنیں گے، اور ہم خود جو ہے جا کے ایک جنگل کا قانون بنا کے نظام کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ بیوروکریسی میں خامیاں ہوں گی، میں یہ مانتا ہوں کہ ہماری ریاستی مشین جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہی، لیکن کیا ہم اس کو جنگل کا قانون بنا لیں؟ جو کچھ بھی ہے ہمیں کسی آئین اور ضابطے کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ہم سارے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے کے ریاست کے اندر اس طرح کا ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے، اور یہی پچھلے 1.5 سال سے ہو رہا ہے، اور اسی کا شاخسانہ آپ دیکھ لیں کہ ریاست کمزور سے کمزور ہو رہی ہے، اور یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کا ایس پی کو جب تھپڑ لگتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ آپ نہیں سوچتے کہ اس ایس پی کو جو لگنے والا تھپڑ ہے وہ آپ کو لگا، آپ کی ریاست کو، آپ کے مستقبل کو لگا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دل دادہ نارو کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر ہم نے ایک غصے دلوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں۔ ہم اسی آدمی کو، اسی شخص کو اہمیت دیتے ہیں جو ریاست کے خلاف کھڑا ہو کے ریاست کو چیلنج کرتا ہے۔ جو ایس پی تھانے دار کو تھپڑ مارتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے بڑا کام کیا ہے۔ یہ تھپڑ جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے، یہ آپ کے جب قانون کو تھپڑ لگاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، اور یہی کام ریاست جموں کشمیر میں پچھلے 1.5 سال سے سیاسی عدم استحکام اور اس کی ناکامی جو ہے، یہ آزاد کشمیر کی غیر منتخب حکومت، یہ ایسے لوگ جن کے پیچھے لوگ نہیں کھڑے، ان لوگوں کو ووٹ کسی اور نظریے پہ ملا اور یہ جا کے اپنے ووٹ کو بیچ کے وہاں پہ ایک دوسرا نظریہ بنا کے کھڑے ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر احتجاج بھی کرنا ہے تو احتجاج کا طریقہ بھی وائلنٹ والا نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج کا طریقہ بھی اپنی سڑکیں بند کر کے اپنے سسٹم کو جام کر کے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو اگر کسی چیز سے اختلاف ہے تو آپ بڑی تعداد میں، آپ جس طرح تحریر اسکوائر بنتا ہے، بڑی تعداد میں باہر نکل کے پرامن طریقے سے جو نظام زندگی ہے اس کو معطل کیے بغیر اپنا احتجاج کر سکتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہم نے ریاست کا شہری کیسے بننا ہے۔ آپ جائیں عرب ممالک میں جا کے آپ ایک قانون توڑ کے دکھائیں، آپ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلتے، اور آپ آزاد کشمیر میں آپ میٹرک پاس کیوں نہ ہو، 5th کی کلاس کی کیوں نہ ہو، آپ کو پورے عرب ممالک کے قانون کا ایک کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کریں گے تو اتنا فائن آئے گا، یہ کریں گے تو اتنا فائن آئے گا، ادھر نکلیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ وہاں پہ جا کے تو آپ بالکل سکون میں لائن پہ لگ جاتے ہیں، اور جو ہی اپنے ملک میں آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ یہی ایٹیٹیوڈ آج اگر ایک زرنوش اور جبران کے ساتھ ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں اور بہت سے نوجوان اسی طرح کی زیادتی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمیں ایک جسے کہتے ہیں ویل بیہیو نیشن کی طرح آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکیں، کیونکہ اب سوسائٹی بڑھ رہی ہے، اب نوجوانوں کے پاس انفارمیشن موجود ہے۔ اس انفارمیشن کے تحت آپ کو ریاست کے اندر، ریاست کے باشندے کے طور پہ آزاد کشمیر جیسے پرامن علاقے کو پرامن رہنے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کا کیا ویژن ہے، وہ آج پوری دنیا میں یہ بات کر رہا ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کو لینا ہے۔ ہمیں لڑائی لڑنی ہے تو ادھر ان کے ساتھ لڑنی ہے، آپس میں لڑائیاں لڑ کے اپنی فوج کو کمزور کر کے، اپنے اداروں کو کمزور کر کے ہم اپنی ریاست کو کمزور کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرنوش اور جبران جو ہے وہ آپ کو ایک سبق دے کے گیا ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے خلاف نہیں کھڑا ہونا۔ آپ ملک کے خلاف کھڑے ہوں گے تو نسیم صاحب کے دل میں سے جا کے پوچھیں کہ آج اس کے دل میں کیا ہے، اس کی وائف سے پوچھیں،
اس کے بچے سے پوچھیں، سارا مستقبل تباہ ہو گیا ان بچوں کا۔ اور یہ اگر آپ میں سے کوئی اور نوجوان بھی کھڑا ہو کے کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرے گا، سوسائٹی کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا، اور اپنی فیملی کے ساتھ تو کرے گا ہی کرے گا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن